پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں چند ہدایات دی ہیں، وہ میں اور آپ پلے باندھیں، ان کو عمل میں لائیں تو اس میں بہتری آئے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے سما پہ بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں، میزان میں بڑے بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میزان بھاری ہونے کی بات۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلام میں موجز کتنا پیارا انداز ہے، دل میں اترنے والے۔ 2 کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے، میزان میں بڑے بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، اور اس کے ایک پلڑے میں جو ہے وہ رجسٹر ہوں گے۔ وہ کیسے ریکارڈ کے رجسٹر ہیں؟ وہ آیا ای شکل ہے یا ان کی یہ ہارڈ شکل ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آج کل پتہ ہے نا ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ کی شان کے مطابق جیسے جیسے فرشتوں نے وہ تیار کیے ہوئے ہیں، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے جتنا مرضی ڈیٹا یہ آپ سیٹلائٹ سسٹم جو ہیں یہ اپنا میلز وغیرہ ان میں کرتے ہیں، مسئلہ نہیں، تو وہ اس طرح ان کا وجود بھی ظاہری کوئی نہیں ہے، کوئی لیکن موجود ہے۔ تو اللہ کے جو نظام ہے وہ تو ہماری عقل سے ماورا ہے۔ ایک پلڑے میں اس کے رجسٹر ان کے ڈھیر لگے ہوں گے، ایک پلڑے میں ایک بطاقہ ایک پرچی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بطاقہ وہ پرچی بھاری ہو جائے گی، اور اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو کلمہ ہے دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کا بھی بڑا وزن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات دوسرے، باقی اور بڑے اوراد ہیں جو انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو جو ہے نا وہ بھاری کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ میزان میں ترازو، اچھا اخلاق، اس کا بھی بڑا وزن ہو، اچھے اخلاق اور رویے۔ اچھا اخلاق نارمل حالات میں تو انسان کا اچھا ہی رہتا ہے، جب کسی سے غلطی ہوتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اخلاق کا۔ نارمل تو ٹھیک ہے، سلام ہے جی بس ٹھیک ہے، جب چلتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے اس نے غلطیاں کرنی ہے، نسیان ہونی ہے، پھر کیسے رویے ہیں؟ اگر وہ اس کا باس بن گیا ماتحت پہ کیا رویے ہیں؟ اگر وہ ماتحت ہے تو باس سے کیا رویہ ہے؟ آپ آپس میں اکٹھے کاروباری ہیں پھر کیا معاملات ہیں؟ رشتہ داری کر لی ہے پھر کیا معاملات؟ پھر پتہ چلنے ہیں کہ یہ معاملات کیسے ہیں۔ بہرحال ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو کسی ایک غلطی پہ پکڑ سکتا ہے۔ کتنے پہلو ہیں انسان کی زندگی کے، اگر وہ پکڑنے پہ آئے نا تو اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جس سے پوچھ ہو گئی کہ یہ کیوں ہوا اس کو عذاب ہو جانا۔ کتنے پہلو ہیں انسان، ہر لمحہ اس کی رحمت کے ہم محتاج ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ تو بہرحال نیک اعمال جس کے بھاری ہوں گے وہی من پسند زندگی میں ہوں گے، جس کے ہلکے ہو گئے وہ ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے تو وہ آگ کا ذکر کر کے رو رہی تھی، جہنم کے ذکر پہ امی عائشہ رو رہی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ کون ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو ان سے محبت ہے، جو دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی صداقت کی گواہی کائنات میں واحد خاتون ہے، کہ جن کی سچائی کی گواہی رب رحمان نے دی، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ اور بیویوں کو بھی یہ عظمت ہے، انہیں بھی حاصل ہے کہ جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کروایا۔ امی عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں کہ جبریل انہیں سلام کہا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں، لیکن جہنم کے ذکر کو ذکر کر کے رو رہی ہیں۔